بات آتی ہے ہمیں اعلیٰ حضرت کی یاد آتی ہے، اور صحیح بات یہی ہے اس وقت کی دنیا کے تمام شاعروں کی شاعری کو آپ ایک پلے میں رکھیں، اعلیٰ حضرت کے صرف ایک شعر کو ایک پلے میں رکھیں تو وہ سارے جہان کے شاعروں کی شاعری پر بھاری پڑتا نظر آتا ہے۔ واہ واہ، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے۔ جی اب یہ کسی عام حضرت کا کلام نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، تو غلام اعلیٰ حضرت کو بولنا چاہیے۔ ذرا محبت کے ساتھ کہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ میں نے اسی مطلب سے استفادہ کرتے ہوئے، یہ بچے بہت زیادہ بول رہے ہیں، کیا بات ہے؟ کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ یہاں آ جائیے، یہاں بولنے والے یہاں بیٹھتے ہیں، وہاں سننے والے بیٹھتے ہیں۔ جی آپ بالکل خاموشی سے بیٹھیے گا، بس یہاں بیٹھیں، بہت بڑی بات ہے۔ جن کو بولنا چاہیے وہ زیادہ خاموش ہیں، پروردگار عالم بولنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ میں بس اعلیٰ حضرت کے اسی مطلب سے استفادہ کرتے ہوئے ایک مطلب پڑھتا ہوں۔ جو لوگ سننا چاہتے ہیں ذرا اجازت دینے کی نیت سے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ اجازت کی ضرورت آپ کی بھی ہے، عطا تھوڑا سا بول دیا کریں کبھی کبھی، ماشاءاللہ۔ ایک مرتبہ سارے لوگ محبت کے ساتھ کہہ دیں یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ دوزخ سے عاصیوں کو بچاتے ہیں مصطفیٰ۔ واہ، یہ کام میرے نبی کے علاوہ کوئی اور کر نہیں سکتا۔ جی جی۔ بچاتے کیسے ہیں وہ اگلا مصرع بتائے گا۔ دوزخ سے عاصیوں کو بچاتے ہیں مصطفیٰ، بولے گا صرف وہی جو گنہگار ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا دوزخ سے عاصیوں کو بچاتے ہیں مصطفیٰ، رو رو کے اپنے رب کو مناتے ہیں مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ دوزخ سے عاصیوں کو بچاتے ہیں مصطفیٰ، رو رو کے اپنے رب کو مناتے ہیں مصطفیٰ۔ ہم امتی تو یاد بھی کرتے نہیں مگر امت کے غم میں آنسو بہاتے ہیں مصطفیٰ۔ مصطفیٰ، واہ واہ، سبحان ہم اللہ۔ امتی تو یاد بھی کرتے نہیں مگر امت کے غم میں آنسو بہاتے ہیں مصطفیٰ۔ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے پوری زندگی محنت کی، محنت کرنے کے بعد وہ بس 2 یا 3 گھنٹے کے لیے چاند پر پہنچے، اترا رہے ہیں۔ ان کو بتا دیجئے اترانے کی ضرورت نہیں ہے، سرکار اعلیٰ حضرت نے تو پہلے ہی فرما دیا ہے، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ کیا اب میں بات ہے۔ شعر پڑھتا ہوں، اور اگر اس کو سننے کے بعد آپ خاموش رہے تو میں یہی سمجھوں گا کہ آپ کا ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جانا بہتر ہے۔ شعر سن لیجیے، اس کے بعد میں کوئی فیصلہ کیجیے گا۔ دوزخ سے عاصیوں کو بچاتے ہیں مصطفیٰ، رو رو کے اپنے رب کو مناتے ہیں مصطفیٰ۔ ہم امتی تو یاد بھی کرتے نہیں مگر امت کے غم میں آنسو بہاتے ہیں مصطفیٰ۔ جس چاند پر پہنچ کے تم اتراتے ہو سنو، انگلی پہ اپنی اس کو گھماتے ہیں مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ جس چاند پر پہنچ کے تم اتراتے ہو سنو، انگلی پہ اپنی اس کو گھماتے ہیں مصطفیٰ۔ سرکار تاج الشریعہ کے جنازے کا نورانی منظر دیکھنے کے بعد بھی کچھ لوگ اندھے ہیں، سرما لگاتے ہیں پھر بھی اندھے ہیں، چشمہ پہنتے ہیں پھر بھی اندھے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں بریلی کے اختر رضا کو تاج الشریعہ کیوں کہتے ہو، بڑا مولانا کہہ لیا کرو۔ لوگ کہتے ہیں بریلی کے اختر رضا کو تم تاج الشریعہ کیوں کہتے ہو، بڑا پیر کہہ لیا کرو۔ لوگ کہتے ہیں بریلی کے اختر رضا کو تاج الشریعہ کیوں کہتے ہو، بڑا حضرت کہہ لیا کرو۔ میں بتاتا ہوں کہ ہم تاج الشریعہ کیوں کہتے ہیں۔ بات اگر سچی ہو تو تاج الشریعہ کا ایک بھی دیوانہ خاموش نہیں رہنا چاہیے، وہ چاہے زمین کے، وہ چاہے نیچے بیٹھا ہو، وہ چاہے اوپر بیٹھا ہو، یا زمین کے اندر پہنچ گیا ہو۔ دوزخ سے عاصیوں کو بچاتے ہیں مصطفیٰ، رو رو کے اپنے رب کو مناتے ہیں مصطفیٰ۔ بنتا نہیں ہے ہر کوئی، بنتا نہیں ہے ہر کوئی، بنتا ہے بس وہی تاج الشریعہ جس کو بناتے ہیں مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی تاج الشریعہ کا دیوانہ محفل سے نعرہ لگا سکتا ہے؟ ہے کوئی تاج الشریعہ کا دیوانہ جو محفل سے نعرہ لگا؟ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ، یا رسول یا غوث، زندہ باد، زندہ باد۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوزخ سے عاصیوں کو بچاتے ہیں مصطفیٰ، رو رو کے اپنے رب کو بناتے ہیں مصطفیٰ۔ بنتا نہیں ہے ہر کوئی، بنتا ہے بس وہی تاج الشریعہ جس کو بناتے ہیں مصطفیٰ۔ تاج الشریعہ جس کو بناتے ہیں مصطفیٰ۔
आइए इजाजत हो तो मैं उस आवाज को आवाज दूं जिस आवाज की खासियत यह है जब वो आवाज बुलंद हो जाती है, पहले से बुलंद बड़ी बड़ी आवाजें खामोश होकर के उस आवाज को समाप्त करती हैं। इसकी वजह यह है कि जब वो आवाज बुलंद होती है तो वो अपने बाप का नाम नहीं लेती है, रसूल पाक का नाम लेती है। सुभान जब वो अल्लाह, आवाज बुलंद होती है, दुनिया के किसी साहिबे माल का तस्करा नहीं होता है, आमना के लाल का तस्करा होता है। सुभान जब वो आवाज बुलंद होती है, किसी गांव के चेयरमैन या प्रधान की बात नहीं होती है, नबी जीशान की बात होती है। मैं बात कर रहा हूं बुलबुले बाग रिसालत सनखान रसूल मद्दाही नबी दिलशाद नूरी साहब से। उनकी आवाज में खुदा ने वो कशिश अता की है, जब वो नात पढ़ते हैं, जब वो नात पढ़ने लगते हैं तो सुन्नी अपने घरों से निकल के महफिल में आ जाते हैं और फरिश्ते जन्नत से चल के महफिल में आ जाते हैं। आइए उनकी आवाज से अगर आप लोग इस्तिफादा करना चाहते हैं, मेरी आवाज के साथ अपनी आवाज को मिलाएं, बुलंद आवाज से नारे तकबीर की सदाएं बुलंद करें। नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। ऐसा है दिलशाद भाई, आज आप नात नहीं पढ़िएगा, ये लोग सुनना ही नहीं चाहते। इस माहौल में नात नहीं पढ़ी जाती जिस माहौल में आप लोग इस पर बैठे हुए हैं। अगर वाकई आप लोग सुनना चाहते हैं, देखिए दिलशाद नूरी साहब तशरीफ फरमाए, नसीम रजा बरकाती तशरीफ फरमाए, अकीम सिद्दीकी आने वाले हैं, सईद अख्तर आने वाले हैं, हमदम फैजी साहब आने वाले हैं। अगर आप लोग इसी तरह से खामोश रहे तो जैसे आपने इन लोगों को आते हुए देखा है वैसे ही बिना नात पढ़े ये आप इनको जाते हुए भी देख सकते हैं। अब आपका इरादा क्या है, नात सुनेंगे या वापस कर दिया जाए? सुनेंगे आप लोग? नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, फैजाने आला हजरत, दावत, जश्न ईद मिलादुन नबी, दावत, जश्न गौसे आजम, दावत, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह, कांटा क्या कमल भी झुक जाए, शायर की गजल भी झुक जाए, पत्थर पे जो लिख दूं नाते नबी, वो ताज महल भी झुक जाए। सुभान अल्लाह, सुभान हर अल्लाह। दिन नई नात और बयान सुनने के लिए हमारा चैनल अपना इजहरी नेटवर्क जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी वाला बटन भी दबाएं।